رب نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن العوذة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا ایک رکوع تلاوت کیا گیا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر 3 گروہوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر کیا اور منافقوں کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا۔ اب اس مقام پر جو عام خطاب ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے اپنی عبادت اور اپنی توحید کی دعوت دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، فرمائے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں پر جو ہے انسانوں کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر جنات بھی جو ہے وہ مخاطب ہیں اور ضمناً وہ بھی مراد ہیں۔
کیونکہ جنات یہ بھی مکلف ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو یہاں پر انسانوں کا ذکر ہے لیکن اس میں جنات بھی شامل اور داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنی عبادت کا حکم دیا، اور بعض مقامات پر دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، فرمایا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جس طرح آپ دیکھیں شریعت کے اندر مرد جو ہے وہ مخاطب ہوتے ہیں لیکن عورتیں جو ہے وہ مردوں کے تابع ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احکام وہ جو ہے مردوں کے لیے بیان کیے ہوتے ہیں، مرد مخاطب ہوتے ہیں لیکن عورتیں بھی اس میں داخل ہوتی ہیں اور شامل ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کیا لیکن جنات بھی جو اس میں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا حکم دیا، فرمائے اعبدوا ربکم، فرمائے کہ اپنے رب کی عبادت اور بندگی کرو اور اللہ کی توحید کو مان لو۔ اعبدوا ربکم، اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس توحید پر 5 عقلی دلائل جو وہ پیش فرمائے ہیں کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کرو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب ہے، خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر دلائل پیش کیے، فرمایا تاکہ تم جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تو اللہ کی عبادت اور بندگی کرو، اللہ کی توحید کو مان لو تاکہ تم جو ہے جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ معلوم ہوا کہ دیکھیں یہ عبادت کرنا اور عمل کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس عبادت کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچتا ہے، جہنم کے عذاب سے بچتا ہے۔ فرمایا کہ لعلکم تتقون۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا۔ یہ توحید جو ہے تمام کتابیں جو ہے اس توحید کے لیے اتاری گئی ہیں، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اس توحید کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا ہے، اور اس کی اقسام ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید الاسماء والصفات ہے۔ توحید ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ہر چیز کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، داتا، دستگیر، غوث اعظم، مخیر الکل، اور اسی طرح غیب دان، عزت اور ذلت کا مالک، زندہ کرنے والا اور مارنے والا، بارش برسانے والا، فصلیں اگانے والا، ہوا چلانے والا، سمندر اور دریا جو ہے بہانے والا، آسمان اور زمین کا مالک، کائنات کا نظام چلانے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اسی طرح توحید الوہیت یہ ہے کہ تمام انبیاء کی بنیادی دعوت کیا تھی؟ وہ جو ہے دعوت توحید تھی۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، تمام انبیاء کرام کی بنیادی دعوت جو ہے وہ اللہ کی توحید کی دعوت تھی۔ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہی دعوت دی، فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ فرمایا کائنات کے لوگوں، انسانوں، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، فرمایا کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا نسب پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص نازل فرما دی، فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، نہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اعلیٰ شریک ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا ادنا شریک ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا برابر کا شریک ہے۔ اس کے اندر جو ہے کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی عقیدے کو اپنانے کا حکم دیا۔ فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری جانی اور مالی تمام عبادات
اور فرمائے میری زندگی اور میری موت، میرا جینا اور میرا مرنا، میری زندگی اور موت کے سارے طور طریقے جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے، انا للہ و انا، فرمایا ہم بھی اللہ کے ہیں، ہم اسی کی طرف جانے والے بھی ہیں، اور ہمارا سب کچھ جو ہے جانی مالی بدنی زبانی عبادات، مرنا جینا، جینے مرنے کے، زندگی موت کے سارے طریقے فرمائے اللہ رب العالمین کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، فرمایا تمام زبانی عبادتیں، مالی عبادتیں، جانی بدنی عبادتیں سب جو ہے فرمایا اللہ رب العالمین کے لیے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ تو اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات، نذر و نیاز دینا، طواف کرنا، قسم کھانا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تعظیماً جھکنا، باادب کھڑے ہونا، ڈرنا اور امیدیں وابستہ کرنا، یہ سب جو ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اگر یہ کام اللہ کے لیے کیے جائیں تو یہ توحید ہے، اور اگر یہی کام اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیے جائیں تو یہ جو شرک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، فرمایا کہ علمنی شیئا اذکرک بہ وادعوک بہ، فرمایا اے اللہ تو جو ہے مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے، ایسا کلمہ بتا دے، ایسا ذکر بتا دے، ایسا وظیفہ بتا دے، فرمایا کہ اللہ میں تجھے اس کے ذریعے سے میں تجھے یاد کیا کروں، تیرا ذکر کیا کروں، وظیفہ کیا کروں، ورد کیا کروں، وادعوک بہ، اور اے اللہ میں تجھے اس کے ساتھ جو ہے وہ پکارا کروں، میں اس کے ذریعے سے تجھ سے مدد مانگا کروں، تجھ سے دعا مانگا کروں، وادعوک بہ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یا رب کل عبادک یقول ھذا، فرمائے پروردگار یہ لا الہ الا اللہ تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں، پوری دنیا لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا قل لا الہ الا اللہ، فرمائے موسیٰ علیہ السلام، فرمائے کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی ارید شیئا تخصنی بہ، فرمائے اے اللہ میں جو ہے کوئی خصوصی وظیفہ چاہتا ہوں، ایسا کوئی ذکر، ایسا کوئی کلمہ جو اللہ بتا دے، لا الہ الا اللہ تو پوری دنیا کہہ رہی ہے، ارید شیئا تخصنی بہ، میں کوئی خصوصی ورد اور وظیفہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا یا موسیٰ لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہم لا الہ الا اللہ، فرمائے موسیٰ علیہ السلام اگر سارے آسمانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ساری زمینوں کو ترازو کے میزان کے ایک ترازو اور میزان کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، فرمائے کہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا جو ہے وہ جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ ایک پلڑے میں جو ہے سارے آسمان اور ساری زمینوں کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، موسیٰ علیہ السلام کیا سمجھتے ہو اس کو، بڑا وزنی کر لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ فرمائے کہ یہ جو زمین اور آسمان ساری چیزوں سے مالت بہم لا الہ الا اللہ، زمین اور آسمانوں سے جو ہے یہ لا الہ الا اللہ والا پڑھا، فرمائے یہ جھک جائے گا۔ یہ جو اس کلمے کی ایک فضیلت ہے لا الہ الا اللہ کی، ہم نے ایک خطبے میں 20 فضائل بیان کیے تھے، جس میں سے ایک یہ ہے۔ تو تقرب اللہ کا ذریعہ جو ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم جو ہے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ارے تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو تو اللہ تمہارا محبوب نہیں محب بن جائے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ 2 فائدے بتائے اتباع رسول کے، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ تو ہے ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اور فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا،
فرمائے کہ ہمارے رسول جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے ہمارے یہ رسول اور پیغمبر تمہیں جو ہے منع کریں، روکیں، اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو بھی تمہیں ہمارا یہ رسول دیتا ہے نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکیں فرمائے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے اسوے میں، آپ کی سیرت میں، آپ کے طریقے میں، آپ کی سنت میں بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کون عمل کر سکتا ہے اس پر؟ فرمایا کہ جس کے اندر 3 صفات ہوں، 3 شرائط ہیں اس کے لیے۔ فرمایا کہ یرجو اللہ، اللہ کی امید رکھتا ہو، اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ فرمایا جس کے اندر یہ 3 صفات ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کر سکتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، فرمائے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ فرمایا کہ جو عمل جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہوگا وہ جو ہے اللہ کے ہاں قبول ہے، اور جو عمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق نہیں ہوگا وہ عمل جو ہے ضائع ہے، باطل ہے، برباد ہے، مردود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اور اللہ فرماتا ہے ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کرے، تو یہ جو اس کا فائدہ کیا ہے، ایک اور فائدہ بتائے، ایسے لوگوں کا ساتھ اور معیت نصیب ہوگی۔ فرمایا کہ یہ جو انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ فرماتے یہ لوگ یہ بہترین ساتھی ہیں، وحسن اولئک رفیقا۔ اور فرمائے ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ فرماتے ومن یشاقق الرسول، جو رسول کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین له الهدى، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت واضح ہو گئی اور پھر بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور سبیل المومنین کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے۔ سبیل المومنین کا سب سے پہلا مصداق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ فرمائے کہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے اور صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑتا ہے، اسی طرح جو مومنین کا، مسلمانوں کا راستہ ہے اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نولہ ما تولی، ہم جو ہے اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف جو ہے یہ متوجہ ہوا، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے، اور جہنم جو اللہ فرماتا ہے یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے خط کھینچا، اور فرمایا ثم قال ھذا سبیل اللہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا راستہ ہے، یہ جو میں نے ایک لکیر بنائی ہے، سیدھا خط کھینچا ہے، یہ جو اسٹریٹ لائن ہے، فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اور فرمایا ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں کچھ خطوط کھینچے، اور فرمایا وقال ھذہ سبل، فرمائی یہ راستے ہیں۔ پہلے کے بارے میں فرمایا کہ یہ راستہ ہے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ راستے ہیں، پگڈنڈیاں ہیں، اور فرمایا علی کل سبیل من شیطان یدعو الیہ، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہر راستے پر جو ہے شیطان وہ بیٹھا ہوا ہے اور پکار رہا ہے۔ فرمائے کہ ان راستوں کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو بلاتا ہے شیطان۔ فرمائے کہ ایک سیدھا راستہ ہے سبیل اللہ، ایک راستہ ہے صراط مستقیم ہے، اور کچھ دائیں بائیں راستے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جتنے راستے ہیں، فرمایا کہ ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور جس راستے پر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے اس راستے کی طرف بلا رہا ہے، چاہے وہ جو ہے انسانوں میں سے ہو شیطان یا جنات میں سے ہو، شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ جو اس کی طرف بلاتا ہے، اس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اعمال صالحہ کی حفاظت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ بہترین بات جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین راستہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور فرمایا بدترین کام وہ ہیں جو دین کے اندر نئے نئے نکالے جائیں، وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ، ہر دین کے اندر جو ہے دین کے اندر ہر نیا کام جو ہے وہ بدعت ہے، اور فرمایا کہ ہر بدعت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گمراہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمائے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے فرمایا کہ آج جو ہے میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، میں نے تم پر جو اتمام نعمت کر دیا، اور رضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اس بات پر راضی ہوا، خوش ہوا کہ تمہارا دین جو ہے وہ اسلام ہونا چاہیے، دین جو ہے وہ مکمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر نہیں، عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ، عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ صبح کے وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر پر جاتے تھے، اور ہم صحابہ وہاں جمع ہوتے تھے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے کے پاس ہم جمع ہوتے تھے، اور وہاں مل کر ہم مسجد میں فجر کی نماز کے لیے جاتے تھے۔ فرماتے ایک دفعہ ہم جو ہے صحابہ کرام وہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے کے پاس انتظار کر رہے تھے، اتنے میں جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے، اور انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، فرمایا کہ ابو عبد الرحمن آج تو مسجد کے اندر میں نے ایک عجیب و غریب بات دیکھی ہے، اور میں تو اس کو خیر ہی سمجھتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا مسجد میں؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے مسجد کے اندر لوگوں کو دیکھا کہ وہ جو ہے نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے حلقے بنائے ہوئے ہیں، اور ہر حلقے کے پاس جو ایک شخص ہے، اور لوگوں کے پاس جو وہ کنکریاں ہیں۔ اب ہر حلقے کے پاس جو ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر، لوگ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر جو ہے وہ حکم دیتا ہے حلقے کو کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، وہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کے اجتماعی ذکر ہے۔ کنکریاں پاس ہے، 100 مرتبہ وہ حکم دے رہا ہے، اجتماعی ذکر کر رہے ہیں۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، 100 مرتبہ جو سبحان اللہ وہ کہتے ہیں، جیسا کہ آج بھی ہوتا ہے، اجتماعی ذکر ہوتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے نعرہ تکبیر، سب کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ یہ اجتماعی ذکر ہے، سب مل کر اجتماعی طور پر کہو اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ مولوی تقریر کرتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہو اونچا کہو سبحان اللہ، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اجتماعی ذکر کرو، مل کر کہو، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ مولوی تقریر کرتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے زور سے کہو سبحان اللہ، مل کر اللہ اکبر کہو، اجتماعی ذکر کرو، مل کر سب سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ تم اس طرح کرو، لوگ اس پر عمل کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے ان سے کیا کہا؟ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، میں نے تو آپ کا انتظار کیا۔ فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد تشریف لے گئے، صحابہ بھی ساتھ ہیں، اور آپ گئے ایک حلقے کے پاس اور کہا کہ کیا کر رہے ہو یہ؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے تحلیل تسبیح تکبیر پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلے بھی ابو موسیٰ اشعری سے کہا تھا کہ آپ نے ان سے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم جو ہے اپنے گناہ شمار کرو تو تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ یہاں بھی ان کو فرمایا کہ تم اپنے گناہ شمار کرو تو تمہاری نیکیاں جو ہے ضائع نہیں ہوں گی۔ فرمایا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی جو ہے تمہاری تباہی اور بربادی آ گئی ہے۔ فرمایا ابھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمہارے اندر زندہ ہیں، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن جو ہے وہ نہیں ٹوٹے ہیں۔ فرمایا کہ بہت جلدی جو ہے تم گمراہ ہو گئے۔ فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، فرمایا کہ یہ جو ہے بہت جلدی تم گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ابو عبد الرحمن، فرمایا لا نريد الا الخیر، ہم یہ کام نیکی اور خیر کے ارادے سے کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑا زبردست جواب دیا، فرمایا کہ کتنے جو ہے نیکی کرنے والے، خیر کا ارادہ کرنے والے، فرمایا کہ خیر اور نیکی کو پہنچ نہیں سکتے۔ بہت لوگ ہیں جو خیر اور نیکی کے ارادے سے کام کر رہے ہیں، فرمایا کہ وہ خیر اور نیکی کو پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عن قریب جو ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن جو ہے ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ فرمایا میں نہیں سمجھتا۔ فرمایا کہ اس حدیث کا مصداق جو ہے وہ اکثر وہ تم میں سے ہیں، اس حدیث کا مصداق تم ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت جو ہے وہ تم لوگوں میں سے ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن سلمہ کہ یہ جو بدعتی تھے اس طرح کا اجتماعی ذکر کرنے والے، ان کو میں نے نہروان کے دن دیکھا، اس جنگ کے موقع پر۔ فرمایا کہ ان کو میں نے دیکھا کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ خوارج کے ساتھ مل کر ہم پر یعنی صحابہ کرام پر تیر برسا رہے تھے۔ یہی بدعتی جو ہے، اور یہ جو ہے ذکر کرنے والے بدعتی، فرمایا کہ یہ بدعتی خوارج کے ساتھ مل کر صحابہ کرام پر تیر برسا رہے تھے۔ یہ جو ہے دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ کیا چیز ہے، طویل حدیث ہے، اس میں جو ہے یہ مسئلہ ہے۔ تو دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ربیع الاول آیا، آپ نے میلاد نہیں منایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رجب کا مہینہ آیا، آپ نے رجب کے کنڈے نہیں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شعبان آیا، آپ نے جو شب برات پر قبرستان جانے کا خصوصی اہتمام نہیں کیا، نہ اس دن کا روزہ رکھا اور نہ جو نوافل ادا کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محرم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شربت تقسیم نہیں کیا، نہ تعزیہ نکالا نہ جلوس نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سفر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو جو ہے وہ منحوس نہیں سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہے۔